ہماری آج کی کہانی کا نام ہے مچھلی اور مگرمچھ کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جھیل میں بہت سی مچھلیاں رہا کرتی تھی۔ وہ پانی میں آزادی سے تیرتی تھی اور اپنی زندگی سے خوش تھی۔ جھیل کے کنارے ایک بڑا مگرمچھ بھی رہتا تھا۔ وہ اکثر پانی میں چھپ کر مچھلیوں پر حملہ کرتا تھا اور انہیں کھا جاتا تھا۔ مگرمچھ بہت چالاک اور طاقتور تھا، اس لیے مچھلیاں اس سے بہت ڈرتی تھی۔ روزانہ ایک دو مچھلیاں اس کے شکار بن جاتی۔ مچھلیاں پریشان تھی کہ آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ ایک دن 3 سمجھدار مچھلیاں نرگس، زرینہ اور نازیہ آپس میں مشورہ کرنے لگی۔ نرگس نے کہا، ہمیں یہاں سے چلا جانا چاہیے، کسی اور محفوظ جھیل میں۔ مگرمچھ روز ہماری ساتھیوں کو کھا جاتا ہے۔ زرینہ بولی، نہیں، ہمیں لڑنا چاہیے۔ ہم سب مچھلیاں مل کر مگرمچھ پر حملہ کریں، شاید وہ بھاگ جائے۔ نازیہ نے سوچتے ہوئے کہا، نہ تو بھاگنا آسان ہے، نہ لڑنا، ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ تینوں نے اپنے خیالات باقی مچھلیوں کو بتائے۔ کچھ مچھلیاں نرگس کے ساتھ ہجرت کرنے پر تیار ہو گئی، کچھ زرینہ کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو گئی اور کچھ نازیہ کے ساتھ چالاکی کا منصوبہ بنانے لگی۔ نرگس اور اس کے ساتھی ایک رات جھیل چھوڑ کر دوسرے جھیل کی طرف نکل گئے۔ وہ محفوظ اور خوش تھے۔ زرینہ اور اس کے ساتھیوں نے مگرمچھ پر حملے کرنے کی کوشش کی، مگر مگرمچھ طاقتور تھا۔ اس نے کئی مچھلیوں کو زخمی کر دیا اور باقی بھاگ گئی۔ ادھر نازیہ نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے جھیل کے کنارے ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں مگرمچھ نہیں آتا تھا، کیونکہ وہاں پانی بہت کم تھا۔ نازیہ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں اپنے لیے چھوٹا تالاب بنایا، کچھ گھاس پھوس سے چھپنے کی جگہ بنائی اور ہمیشہ گروپ میں رہنے لگی۔ وہ ہوشیاری سے جھیل میں تیرتی تھی اور ہر وقت ہوشیار رہتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مگرمچھ کو احساس ہوا کہ مچھلیاں اب اس کے جال میں نہیں آتی۔ وہ بھوکا رہنے لگا اور آخرکار وہ جھیل چھوڑ کر چلا گیا۔ جب دوسرے جانوروں نے پوچھا کہ آخر مچھلیوں نے مگرمچھ سے کیسے نجات حاصل کی، تو نازیہ نے کہا، طاقت سے بڑی چیز عقل ہوتی ہے۔ اگر ہم ہوشیاری، اتحاد اور سمجھداری سے کام لیں تو بڑے سے بڑے دشمن بھی ہار سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ تو اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف طاقت یا بھاگنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ عقل، ہوشیاری اور اتحاد سے ہم کسی بھی مسئلے کا سامنا کر سکتے ہیں۔